لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد الصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو قوله الحق. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، سوگواران مولا امیر المومنین، سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. صبح سے شام تک، یا یوں کہیں کہ مسلسل 3 روز سے آپ حضرات ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں، ذکر علی ابن ابی طالب سن رہے ہیں. عزیزو، آپ حضرات کی جوش محبت اور آپ کی ولایت اور اہل بیت سے اظہار محبت کو دیکھ کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ کی ولایت کا اقرار کرنے والے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے، علی کی ولایت کو ماننے والے، کل ایمان کی ولایت بلا فصل پر اپنے ایمان کو رکھ کر اپنے ایمان کو مکمل کرنے والے مومنین پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. اپنے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے بلند ترین نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات. عزیزان محترم، دین نام ہے 3 ولایتوں کے اقرار کا: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی و مرتضیٰ کی ولایت. ان 3 ہی ولایتوں کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے. آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ان 3 ہی ولایتوں کے ذریعے دین کامل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ 3 ہی کے ذریعے اگر 3 کا اقرار کیا جائے تو دین اسے تولا کہتا ہے، اور 3 کا انکار کیا جائے تو دین اسے تبرہ کہتا ہے. اسی 3 کا نام ہے اور انہی 3 پہ دین منحصر ہے. 3 ولایتوں کا اقرار کیجئے. پہلی ولایت لا الہ الا اللہ. شرک سے جدائی چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہیے. اسلام میں داخلہ چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کہیے. ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو علی ولی اللہ کہیے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ہمارا
کلمہ ہی ہے تین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ختم ہو گیا؟ نہیں، ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ اہم بات ہے، یہ اہم جملہ ہے ہمارے کلمے کا، ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اس لیے کہ اگر صرف علی ولی اللہ پہ کلمہ ختم ہو جاتا تو پھر پیغمبر اسلام کا یہ بزم غدیر سجانے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ پیغمبر نے غدیر کی محفل اس لیے نہیں سجائی تھی کہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ علی اللہ کا ولی ہے، اللہ کے رسول نے غدیر اس لیے سجائی تھی مسلمانوں کو یہ بتائے کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے، علی بلا فضل خلیفہ ہے۔ مولا کائنات کی خلافت بلا فضل پر مل جل کر بلند ترین نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بزم غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ پیغمبر یہ بتا سکیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، آگے بڑھیے، ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو علی ولی اللہ کہیے، یہ بھی کافی نہیں ہے، ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، دین کا مسلمانوں کو مجدہ سنایا جا سکے۔ غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ مومنین کے ایمان کی تکمیل کی جا سکے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ منافقوں کے ناکام منصوبوں کو ناکام بنایا جائے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ دنیا کفر کو مایوس کیا جائے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ شیطان کو خون کے آنسو رلایا جائے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ تازہ تازہ حجی جو ابھی پیغمبر کے ساتھ تازہ حج کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں ان کے حج کا امتحان لیا جا سکے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ شمع رسالت کے پروانوں کو آزمایا جا سکے، غدیر اس لیے سجائی گئی تاکہ صحابہ کے ایمان کو پرکھا جا سکے۔ ارے اسی غدیر میں تو فیصلہ ہوگا کہ اب تک جن صحابہ کرام نے ہر امتحان میں سرخرو ہونے کا اعلان کیا تھا، اب تک جو صحابہ کرام پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھوک کا امتحان دیا تو کامیاب ہو گئے، جہاد کا امتحان دیا تو کامیاب ہو گئے، تلوار کا امتحان دیا تو کامیاب ہو گئے، فاقے کا امتحان دیا تو کامیاب ہو گئے، پیغمبر کی محبت میں انہوں نے ہجرت کا درد سہا تو کامیاب ہو گئے، پیغمبر کی محبت میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج کے وہ امتحان ہے غدیر کا امتحان جہاں سارے امتحانوں کی سند ملنے والی ہے۔ آج فیصلہ ہوگا کہ اب تک مسلمانوں نے جتنی رسول اللہ کی محبت میں قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان قربانیوں کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ نے ان قربانیوں کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ ابھی ہوگا ایزان محترم، بس آپ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ ادھر پیغمبر اسلام نے حکم دیا پالان شتر کا ممبر بنایا جائے، پیغمبر ممبر کی بلندی پہ پہنچے، 3 گھنٹے کا طویل خطبہ دیا اور ایک سوال کیا، الست اولا من انفسکم، کیا میں رسول تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سارے صحابہ کرام نے یہاں تو بڑھ کر کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کا امتحان شروع ہوتا ہے تو پیغمبر نے کہا تو پھر سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اسی اعلان پر تو سب کے امتحان کا اعلان ہو گیا، اعلان سنتے چلے جائے اور لوگوں کے چہرے کو دیکھتے چلے جائے۔ پیغمبر کے اس اعلان پر جن لوگوں کا چہرہ نکھر گیا انہیں مومنوں کے صف میں شامل کر دیجئے، جن کا چہرہ بکھر گیا انہیں منافقوں کی صف میں شامل کر دیجئے۔ اسی اعلان پر فیصلہ ہو جائے گا، اسی اعلان پر فیصلہ ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کی گزشتہ قربانیاں بارگاہ پروردگار عالم میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکی ہیں یا نہیں۔
اتنی زحمتیں، اتنی قربانیاں، اتنے جہاد، اپنے مال سے خدا کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ پیغمبر کو اعلان تو کرنے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مولا کے کیا معنی ہے؟ مولا کے معنی دوست ہے، مولا کے معنی ساتھی ہے، مولا کے معنی ہمدرد ہے، مولا کے معنی حاکم ہے، مولا کے معنی غمگسار ہے۔ مولا کے معنوں کے اس لغت کے جلجال میں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امت کہتی ہے نا کہ علی کو صرف رسول نے مسلمانوں کا دوست بنایا تھا، آقا اور سردار نہیں بنایا تھا۔ مجھے انصاف سے بتائیے علی کی مولائیت کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب آپ بتائیے پیغمبر کو دوست سمجھتے ہیں یا مولا؟ پیغمبر کو دوست سمجھتے ہیں یا آقا؟ پیغمبر کو دوست سمجھتے ہیں یا سردار؟ ہر مسلمان بڑھ کر کہے گا ہماری جرأت نہیں ہے پیغمبر کو اپنا دوست کہہ دیں، ہماری جرأت نہیں ہے پیغمبر کو اپنا ساتھی کہہ دیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے سب سے بڑے رسول کو اپنا دوست کہیں؟ ہر مسلمان بڑھ کر کہے گا اللہ کا رسول ہمارے سید و سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ تو رسول آپ سے کچھ اور کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، رسول بھی تو وہی کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب آپ فہرست تیار کرتے جائیے کہ پیغمبر کس کے مولا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار ہے، یعنی میرا نبی آدم کا بھی مولا، میرا نبی نوح کا بھی مولا، میرا نبی ابراہیم کا بھی مولا، میرا نبی اسماعیل کا بھی مولا، میرا نبی ذوالکفل کا بھی مولا، میرا نبی الیاس کا بھی مولا، میرا نبی اسحاق کا بھی مولا۔ نبی جس کے مولا ہے علی اس کے مولا ہے۔ جس کا میرا نبی مولا ہے علی اس کا مولا ہے۔ اسی اعلان ولایت سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ایمان کے کس درجے پر ہے۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے؟ کیوں صرف ایسا ہے کہ علی کی ولایت ہی اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے؟ کیوں صرف ایسا ہے؟ اللہ کی بھی ولایت ہے، رسول اللہ کی بھی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ولایت تو 3 ہے، لیکن اللہ کی ولایت اعمال کی قبولیت کی ضامن نہیں ہوتی، رسول کی ولایت اعمال کی قبولیت کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ ولایت علی ابن ابی طالب ہی ایسی ولایت ہے جس کی بنا پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ یہ ولایت ہے تو اعمال قبول ہے، ورنہ سارے کے سارے اعمال راندہ درگاہ الہی ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ کیا صرف علی کی ولایت؟ وجہ ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت وجہ ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، جب توحید کے پرچار کا موقع آیا اور اللہ کا رسول شہر مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہا تھا، تو سب پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے سوائے ایک ذات کے جو پیغمبر کی تصدیق کر رہا تھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ سب پیغمبر کی تصدیق تکذیب کر رہے تھے، صرف ایک ذات تھی جو پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے رہی تھی، جو پیغمبر کی نبوت کی کلمہ پڑھ رہا تھا، جو پیغمبر کی سچائی کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ سب کے سب پیغمبر کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو علی آگے بڑھ گئے تھے، اور جب محمد رسول اللہ کے خلاف دشمن برسرے پیکار ہوا تو کون میدان میں سامنے آیا؟ ابو طالب کا لال میدان میں سامنے آیا۔ مجھے کہنے دیجئے، بات جب توحید کی آئی تو علی سامنے آ گئے، بات جب نبوت کی آئی تو علی سامنے آ گئے، تو بات جب ولایت علی کی آئے گی تو اللہ بھی سامنے آئے گا، رسول اللہ بھی سامنے آئے گا، اللہ بھی سامنے آئے گا، رسول اللہ بھی سامنے آئیں گے۔ توجہ عزیزان محترم، جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ بات جب علی کی ولایت کی آئے گی نا تو اللہ بھی ساتھ دے گا علی کا، رسول بھی ساتھ دیں گے علی کے، اس لیے کہ جو بھی توحید سے ٹکرایا علی اس سے ٹکرا گئے، جو بھی نبوت سے ٹکرایا علی اس سے ٹکرا گئے، جو بھی رسالت سے ٹکرایا علی اس سے ٹکرا گئے۔ وہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ علی کی ولایت کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے،
علی کی ولایت کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت حیدر کرار کیا، فوراً ایک قسمت کا مارا اپنی جگہ سے اٹھا۔ تاریخ نے جسے حارث بن نعمان فہری لکھا، فوراً بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد گستاخانہ کلمات کہتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، آخری آدمی تک جملہ محفوظ کرتے جائے۔ فوراً بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ اسی پہ بس نہ چلا آپ کا کہ اپنے جوان بھائی کو ہمارے اوپر خلیفہ مسلط کر دیا۔ توجہ عزیزان محترم، اسی پہ آپ کا بس نہ چلا کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا خلیفہ مسلط کر دیا۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آسمان سے اسی وقت مجھ پر عذاب نازل کرے اور مجھے واصل جہنم کر دے۔ دیکھیے، اللہ کو ہر دشمن قابل قبول ہے۔ اپنا دشمن اللہ معاف کر سکتا ہے، رسول کا دشمن اللہ معاف کر سکتا ہے، علی کے دشمن کو اللہ معاف، علی کے دشمن کو خدا کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ فوراً عذاب نازل ہوا، علی کا دشمن واصل جہنم ہوا۔ سمجھے آپ؟ ایسا لگتا ہے اللہ اور علی میں کوئی معاہدہ۔ دشمن کو ختم کرو، میں تمہارے دشمن کا خاتمہ کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس جلی میں اور اس علی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اے علی، تم ہمارے دشمنوں کو ختم کرو، ہم تمہارے دشمن کو ختم کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ وہاں دشمن ایک نہیں تھا، دشمن کئی تھے۔ تاریخ آپ کے سامنے عزیزان محترم، اشاروں کو سمجھتے جائیں۔ وہاں دشمن ایک نہیں تھا، دشمن کئی تھے۔ وہ بے وقوف تھا جو علی کی دشمنی کا اظہار کر بیٹھا۔ وہ بقیہ جو 10-15 افراد تھے نا، وہ سب کے سب چالاک تھے۔ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے بخن بخن کہہ کے اپنی جان بچا لی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ احمق تھا، نادان تھا، ناسمجھ تھا، نا تجربے کار تھا۔ یہ سن رسیدہ افراد تھے، یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بہت شاطر اور چالاک تھے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا۔ پیش نظر جو تھا حارث بن نعمان فہری کا انجام ان کے پیش نظر تھا، اسی لیے اس مقام پر سب سے آگے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصبحت مولائی و مولا کل مومن والمومنات۔ مبارک ہو آپ کو اے مولا، آپ آج میرے بھی مولا ہو گئے، تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں کے جلیل القدر صحابہ علی کو مولا مان رہے ہیں تو مسلمانوں کو مولا ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے عزیزان محترم۔ تو یہ علی ہیں جو قدم قدم پر رسول کی نصرت اور یاوری کر رہے ہیں۔ ابتدائی گفتگو میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، بس موسم کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ یہ علی ہیں جو قدم قدم پر رسول کی نصرت اور حمایت کر رہے ہیں۔ پوچھیں پیغمبر سے کیوں علی ہی ہر جگہ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ جب بھی رسالت کی بات آتی ہے علی سامنے، جب بھی ولایت کی بات آتی ہے علی سامنے، جب بھی وحدانیت کی بات آتی ہے علی سامنے، جب بھی خدا کی وحدانیت پہ بات آئی علی سامنے۔ جو کوئی بھی خدا کا دشمن نظر آیا علی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گئے۔ کیوں؟ صرف علی ہی کیوں؟ توجہ عزیزان محترم، علی ہی کیوں؟ علی ہی صرف نبی کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ باقی صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام کی مدد نہیں کی، ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم۔ باقی صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام کی خوب مدد کی ہے، بطریق احسن مدد کی ہے، بہترین طریقے سے مدد کی ہے، بلکہ ہماری جان قربان ان صحابہ کرام پر، ان جلیل القدر صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنا سر پیغمبر کی راہ میں قربان کر دیا، جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہماری
हमारी जाने कुर्बान, जो दिफाए पैगंबर में मैदान जंग में डटे रहे, खड़े रहे और लड़ते रहे। हमारी जाने कुर्बान उन सहाबे किराम पर जो पैगंबर के लिए अपने सीनों पे जख्म खाते रहे। हमने उनसे कभी अपना दामन नहीं बचाया जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में खड़े रहे। लेकिन वो लोग जिन्होंने पैगंबर को तन्हा छोड़कर पहाड़ के दामन में पनाह ली, उन लोगों से हमारा इतना ही फासला है जितना जमीन से आसमान का फासला है, जितना जमीन से आसमान का फासला है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और न कोई जबरदस्ती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हमसे बेहतर सहाबा का एहतराम कौन करेगा? सहाबा किराम की जूतियां हमारे सरों का ताज हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो जलीलुल कद्र सहाबा शर्त सिर्फ एक है, जो अहले बैत के दर से वफादारी करे, हमारी नजर में वो काबिल एहतराम। जो इस दर से हटा फिर वो दर बदर हो गया। आप जिसे चाहिए देते जाइए, अहमियत देते जाइए, लेकिन शर्त है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हर जंग में सहाबा किराम ने भी मदद की है, अली इब्न अबी तालिब ने भी मदद की है। लेकिन एक फर्क है तमाम सहाबा किराम की इमदाद में और अबू तालिब के लाल की इमदाद में। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम सहाबा ने रसूल की मदद की है 40 बरस के बाद। अली ने मदद की है 10 बरस की कमसिनी में। सबने मदद की है 40 बरस के बाद, अली ने मदद की है 10 बरस की कमसिनी में। तो मुझे बताइए, ये कमसिनी से ही पैगंबर की मदद क्यों करते चले आ रहे हैं? इसलिए कि मैंने इब्तिदा में आयत की तिलावत की थी, परवरदिगार मुझे मेरे लिए अपने पास से, अपनी जानिब से, अपनी तरफ से एक मददगार भेज। आयत पे जुमलों पे गौर कीजिएगा दीदाने मोहतरम। पैगंबर इस्लाम की ज़बान मुबारक से निकले हुए दुआया कलिमात जो कुरान मजीद की आयत बन गए, इन पे गौर फरमाइए। पैगंबर क्या करें? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार अपनी तरफ से मेरे लिए एक मददगार भेज। या रसूल अल्लाह, मददगार न मांगिए, मदद मांगिए, मददगार न मांगिए, मदद मांगिए। क्यों? आपकी उम्मत बड़ी नाजुक मिजाज है, इसे बड़ा गिरा गुजरता है अल्लाह के अलावा किसी और से मदद लेना। आप भी ऐसा कीजिए कि दुआ करिए, परवरदिगार अपनी जानिब से मेरे लिए मदद नाजिल फरमा। और अल्लाह तो मदद नाजिल करता ही है। बद्र में उसने मदद भेजी थी, ओहद में उसने मदद भेजी थी, खैबर में उसने मदद भेजी थी, खंदक में उसने मदद भेजी थी, हर मकाम पर अल्लाह ने मदद भेजी। तो ऐ मेरे रसूल, आप अल्लाह से अब भी मदद का सवाल कीजिए। क्यों सवाल कर रहे हैं कि मेरे लिए अपना मददगार भेज? अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर का दुआ करना इस बात की दलील है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद लेना शिर्क होता तो पैगंबर इस्लाम कभी गलत दुआ न मांगते। और अगर पैगंबर की दुआ गलत होती तो अल्लाह अपने रसूल की गलत दुआ को कुरान की आयत न बनाता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वो आया मददगार, वो मददगार आया, उसने मदद की, सबने उसे मदद करते हुए देखा। सुल्तानन नसीरा, पैगंबर का नासिर, पैगंबर का मददगार जब दुनिया में आया, कदम कदम पर उसको हमने मदद करते हुए देखा। दावत ज़ुलशीरा में मदद करते हुए देखा, बद्र ओहद के मार्के में मदद करते हुए देखा, खंदक व खैबर के महाज पे मदद करते हुए देखा, शेब अबी तालिब के बिस्तर पे मदद करते हुए देखा, शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर मदद करते हुए देखा। कहाँ कहाँ नहीं हमने उसे मदद करते हुए देखा। लेकिन वो आया कहाँ, वो उतरा कहाँ? वो तो अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ मददगार था। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, वो तो अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ मददगार था। तो वो आया कहाँ? हमने उसे कहीं आते हुए नहीं देखा। दूर क्यों जाते हैं? पैगंबर की दुआ को उठा लीजिए। पैगंबर ने अपनी दुआ में ही उस आने वाले मददगार की आमद का मकाम मुअय्यन कर दिया है। पैगंबर ने दुआ क्या मांगी? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार अपनी जानिब से मुझे एक मददगार अता फरमा। तो अब पैगंबर का मददगार जो अल्लाह की जानिब से आएगा तो मक्के के किसी घर में नहीं आएगा, अल्लाह के घर में आएगा।
وہ مددگار جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے پیغمبر اکرم کے لیے، وہ مکے کے کسی ایسے ویسے گھرانے میں نہیں آئے گا۔ مسلمان جہاں حج کرنے جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے جہاں حجر اسود ہے، جسے چوما جاتا ہے، جسے نہ چوما جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے، ایسے پاک و پاکیزہ مقام پر اللہ نے اپنا مددگار بھیجا۔ تو اب اگر اللہ کے مددگار کی جگہ دیکھنی ہے نا تو 13 رجب کو کعبے پہ نظریں جمائے رکھنا، مددگار وہی آئے گا، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا مددگار وہی آئے گا۔ اور عزیزان محترم، یہ مددگار جب دنیا میں آیا تو وہ قدم قدم پر رسول کی نصرت و یاوری کر رہا ہے۔ بس آخری جملہ اور ربط مصائب، قدم قدم پہ نصرت کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ مددگار؟ ابو طالب کا لخت جگر، فاطمہ بنت اسد کی آغوش کا پروردہ، جناب عبد المطلب کا پوتا، جناب ہاشم کا چشم و چراغ، پیغمبر اسلام کی تربیت کا پالا ہوا۔ عزیزان محترم، لڑتے لڑتے احد کا معرکہ ہے، موقع وہ آتا ہے کہ میرے مولا کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ایک موقع اور بھی تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن ایک جلیل القدر صحابی تھے اور وہ شہید بھی ہو گئے راہ خداوند عالم میں۔ جنگ بدر میں جب وہ لڑ رہے تھے اور ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی ہے، ہم کس طرح جنگ کریں؟ تو دست رسالت پناہ نے کھجور کی لکڑی کی ٹہنی توڑی، اس صحابی کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ دست رسالت کا معجزہ تھا کہ لکڑی کی ٹہنی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ جملہ سمجھیں گے عزیزان محترم؟ اس سے آگے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے ہاتھوں کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس صحابی کو لکڑی کی ٹہنی دی اور وہ اس صحابی کے ہاتھوں میں جاتے ہی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جنگ بدر کا موقع تھا۔ جنگ احد میں فاتح خیبر کی تلوار ٹوٹ گئی، آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کس طرح جنگ کروں؟ رسول خاموش ہو گئے، رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یا رسول اللہ آپ نے جیسے اپنے پچھلے ساتھی کو معجزے کے ذریعے سے لکڑی کی ٹہنی عطا فرما دی تھی، وہ ٹہنی تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی، دوبارہ کوئی لکڑی اٹھائیے علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے، وہ بھی تلوار میں تبدیل ہو جائے گی۔ عجب نہیں پیغمبر آواز دے، اگر مددگار اللہ کی جانب سے آیا ہے تو تلوار بھی اللہ کی جانب سے آئے گی، تلوار بھی اللہ کی جانب سے آئے گی۔ بس عزیزان محترم، قصیدہ سنیے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا، میرے مولا کی شجاعت کا قصیدہ سنیے۔ اگر مددگار اللہ کی جانب سے آیا ہے تو تلوار بھی اللہ کی جانب سے آئے گی۔ پیغمبر خاموش کھڑے ہیں، ایسے میں اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ جناب جبرائیل عرش سے نازل ہوئے، درود و سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ذوالفقار ہے، اسے علی کے ہاتھوں میں سونپ دیجئے۔ اور اس کے بعد جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، علی کا بھی قصیدہ پڑھا، ذوالفقار کا بھی قصیدہ پڑھا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں، کوئی ذوالفقار ہے ہی نہیں، کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں، علی کے سوا کوئی تلوار ہے ہی نہیں، ذوالفقار کے سوا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کر بابا سے بلند۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جبریل نے قصیدہ پڑھا علی کی شجاعت کا، اور ادھر اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے سورہ والعادیات میں، والعادیات ضبحا فالموریات۔ جبریل نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا، خیبر میں نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا کہ لوطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم مرد کو دوں گا، جرار کو دوں گا، کرار کو دوں گا، محبوب خدا کو دوں گا، محبوب رسول کو دوں گا، محب خدا کو دوں گا، محب رسول کو دوں گا۔ سب نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ بات تو جب ہے جب علی خود اپنا قصیدہ پڑھے،
توجہ یعنی محترم، بات تو جب ہے جب علی خود اپنی شجاعت پہ ناز کرتے ہوئے اپنا قصیدہ سنائے، اور علی نے اپنا قصیدہ سنایا۔ ابو طالب کے شعر نے صرف ایک ہی مقام پر اپنی شجاعت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ ابو طالب کا لال جب جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود جاتا ہے تو علی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ موت علی پر آتی ہے یا علی موت پر جاتا ہے، موت علی پر آتی ہے یا علی موت پر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو علی نے اپنی سوتی ہوئی موت کو جگایا ہے۔ میرے مولا نے اپنی سوتی ہوئی موت کو بیدار کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم اپنے پہلو میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے آدھا سو رہا تھا۔ مولا کائنات داخل مسجد کوفہ ہوئے، سب کو بیدار کر رہے ہیں، اٹھ جاؤ نماز کا وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد ابن ملجم کو بیدار کیا، اٹھو شیطانوں کی طرح نہ سویا کرو، ہم جانتے ہیں تم نے اپنے پہلو میں کیا چھپایا ہے، ہمیں خوب خبر ہے، لیکن قضائے الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ لو عزاداروں، میں نے مختصر کیا۔ میرے مولا کے سر پہ جب ضربت لگی ہے تو درد اتنا شدید تھا، ام الائمہ کہا جاتا ہے نا مولا کائنات کو، یعنی تمام اماموں کے باپ، تمام اماموں کے والد۔ ہمارے ہر امام کو یا زہر سے شہید کیا گیا ہے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے، لیکن میرے مولا نے دوہری شہادت پائی ہے۔ آپ نے تلوار کی سختی کا بھی مزہ چکھا ہے، اور وہ تلوار زہر میں بجھائی گئی تھی تو زہر کی تلخی کا بھی میرے مولا نے مزہ چکھا۔ درد اتنا شدید ہو رہا تھا عزاداران مظلوم کربلا کہ میرے مولا مسجد کوفہ کی خاک اٹھاتے جاتے تھے اور اپنے زخموں پر ملتے جاتے تھے، اپنے زخموں پر ملتے جاتے تھے۔ لو عزاداروں، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا میرے مولا کے سامنے، تو بس ایک سوال کیا، ابن ملجم مجھے اتنا بتا دے، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اے ابن ملجم مجھے اتنا بتا، کیا میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تھا؟ تو نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کر دیا؟ عزادار ابن ملجم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھے، اس کے ہونٹوں پہ پیاس کی شدت دیکھی۔ میرے مولا کو ارے ساقیے کوثر سے رہا نہ گیا، فوراً امام حسن کو حکم دیا، بیٹا ہے تو میرا قاتل ہی لیکن اسے پانی پلا دو۔ وہ کریم امام اپنے قاتل کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی اولاد دشت نینوا میں پانی کے چند قطروں کو ترس کر رہ گئی۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ اس کے بعد میرے مولا کو مسجد کوفہ سے باہر لے کر جایا جانے لگا۔ اچانک میرے مولا نے آسمان کی طرف نظر کی، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور ایک جملہ کہا، اے آسمان تو گواہ رہنا کہ ہمیشہ علی نے سورج کے نکلنے کا انتظار کیا ہے، کبھی سورج نے علی کے نیند سے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ عزاداران مظلوم کربلا میں ایک موٹی سی چادر منگائی گئی، میرے مولا کو چادر میں رکھا گیا، بیت الشرف کی طرف حسنین لے کر چلے۔ آپ جانتے ہیں آل محمد کے گھرانے میں یہ چادر کے اندر لاشا لانے کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے۔ ارے ایک جنازہ بغداد کے پل پر 7ویں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا، جہاں مزدوروں نے چادر میں لاشا رکھ کر توہین آمیز کلمات کہے تھے، تماشائیو تماشا دیکھو یہ شیعوں کے 7ویں امام موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے۔ دوسرا جنازہ قاسم ابن حسن کا تھا، جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ زہرا کے لال نے اپنی ابا زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے چنتے چلے گئے، گٹری بنائی، خیموں کی طرف لے کر چلے۔ بی بی نے سوال کیا، بھیا خالی ہاتھ آئے ہیں، لاشا کہاں ہے؟ گٹری کو زمین پہ رکھا، زینب پہچان یہ بھیا حسن کی نشانی۔ اجرکم اللہ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا امیر المومنین کے۔ اللہ عزادارو، یہ جو 20 رمضان المبارک گزر گئی، 20 رمضان المبارک
مولا کائنات کے جسم مبارک پہ زہر اتنا تیزی سے سرایت کر رہا تھا کہ طبیب نے امام حسن کے پاس جا کر کہا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب زہر اتنا زیادہ شدید ہے کہ اگر اس زہر کو سارے اہل کوفہ کو دے دیا جائے تو کوفے میں کوئی زیروح زندہ باقی نہ بچے گا۔ ایسا خطرناک زہر میرے مولا کو دیا گیا تھا، لیکن اس نے کہا مولا اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر میرے مولا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو زیادہ دیر میں آپ کی روح بدن سے پرواز کرے گی۔ لو ادادارو اللہ جانے کوفے کے یتیموں کو کس نے بتایا کہ ہمارے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ طبیب نے غذا میں دودھ تجویز کیا ہے۔ مولا کے گھر کے باہر سینکڑوں یتیم اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر دودھ لے کر آئے، آواز دے رہے ہیں مولا حسن ہم اپنے حصے کا دودھ بچا کر لائے ہیں، ہمارے آقا کو پلا دیجئے، ہمارے بابا کو بچا لیجئے۔ امام نے کہا بیٹا حسن ان یتیموں سے جا کے کہہ دو علی نے اپنی زندگی میں کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا۔ اجرکم اللہ دارو۔ یہ جو 20 رمضان المبارک گزر گئی، میں عرض کر رہا تھا بس آخری جملہ اور ربط مصاحب، طاقت ہمارے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے اندر بھی سننے کی تاب نہیں ہے، لو قیامت کا جملہ سنو اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ جو 20 رمضان المبارک گزر گئی، مولا کائنات شدید زخمی ہے، آپ نے وصیت کی اپنے بچوں سے کہ میں آخری افطار اپنی زندگی کی اپنی اولاد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کے آخری افطار اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ لو عزاداروں افطار کا وقت آیا، مولا کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، زخمی مولا میرا دسترخوان پہ بیٹھا، میرے مولا نے سامنے امام حسین کو بٹھایا، سامنے امام حسن کو بٹھایا، اور پھر جانتے ہیں ابو تراب نے کیا فرمایا اور ابو تراب نے کیا عمل انجام دیا۔ زخمی امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا توڑا، حسین کے دہن میں رکھا، اے میرے لال اپنے باپ کے ہاتھوں سے کھانا کھا لو، تمہیں بہت بھوکا رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک کوزے آب لیا، حسین کو پانی پلائے، اے میرے لال اپنے بابا کے ہاتھوں سے سیراب ہو لو، تمہیں نینوا میں بہت پیاسا رہے۔ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آ جائیے، یہاں تو حسین کی جوانی ہے، پیاس کی فراوانی ہے، جب چاہے ہاتھ بڑھا کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن کربلا کا میدان ہے۔ آپ کا یہ لاڈلا حسین اتنا مجبور ہو گیا، اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے فوج عادہ سے پانی طلب کر رہا ہے۔ اے فوج جفاکار، اگر تیری نظروں میں حسین خطا کار ہوں تو مجھے بتا دو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے۔ چند وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان مجلس کے نیک حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام فقہاء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اس فرش عزا کے حقیقی وارث حجت دورہ حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کا حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم